بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جو نبی تو نہیں تھے لیکن فرشتے ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل کے ٹاپ کے علماء، ان کے بڑے بڑے اسکالرز کہ جنہیں قدیم صحیفوں اور نایاب کتابوں کا علم ہوا کرتا تھا، ان کے بڑے بڑے عبادت گزار لوگ۔ اور ایسے ہی ایک عبادت گزار شخص کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب اس نے 30 سال تک اپنی عبادت پوری کر لی تو اسے اپنی عبادت قبول ہونے کی وہ نشانیاں نظر نہیں آئیں کہ جو آنی چاہیے تھیں۔ اسے فرشتوں کا اپنے ساتھ باتیں کرنا محسوس نہیں ہوا، تو اس نے اپنی ماں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ شاید وہاں سے کوئی وجہ پتہ چل جائے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بیٹے کہ اپنی عبادت کے دوران تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایک بھی نہیں۔ ماں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر تمہارے دل میں کسی گناہ کا خیال ہی گزر گیا ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ تم نے آسمان کی طرف دیکھا ہو اور اس کی تخلیق میں غور کیے بغیر ہی اپنی نظریں ہٹا لی ہوں۔ اور تب اس نے کہا کہ ہاں، ایسا تو ہمیشہ ہوا ہے۔ اور اس پر پھر اس کی ماں بولی کہ بس، تو پھر یہی وجہ ہے کہ فرشتے تجھ سے باتیں نہیں کرتے۔ آسمان 310 مرتبہ سے زیادہ قرآن پاک میں مینشن ہونے والی چیز ہے۔ آسمان، اگر ابھی آپ اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں تو شاید آپ کو دور دراز کی خلاؤں میں موجود ستارے دکھائی دیں گے، لیکن ان ستاروں اور آپ کے درمیان کتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھیں انہیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو دوبارہ کبھی شاید آپ کی نگاہیں زمین کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ان چیزوں کی موجودگی میں غور کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آسمان میں کیا کیا کچھ چھپا ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان میں غور نہ کرنا قرآن کے مطابق کفر کی ایک نشانی ہے۔ جی ہاں، سورہ یوسف کہ زمینوں اور آسمانوں میں بہت سی نشانیاں ہیں کہ جن میں یہ غور نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس آسمان میں غور کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ الجاسیہ، زمین اور آسمانوں میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اسے سن کر، اسے دیکھ کر نہ صرف آپ نے حیران رہ جانا ہے، بلکہ آج جو انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں اسے یوٹیوب پر شاید آپ نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ریلیکس ہو کر یہ ویڈیو دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو آسمانوں میں ایک بہت ہی خوبصورت سفر پر لے کر جانے والا ہوں، اور آج میں آپ کو ان میں چھپے وہ راز دکھانے والا ہوں کہ جنہیں آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال کہ آسمان آخر ہوتا کیا ہے؟ پچھلے 300 سال سے انگلینڈ میں ایک انسائکلوپیڈیا پرنٹ ہو رہا ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا۔ اس وقت یعنی کہ آج کی تاریخ میں دنیا کے 100 بڑے اسکالرز اور ان کے 4000 اسسٹنٹس ہر وقت صرف اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کب کوئی نئی معلومات دریافت ہو اور وہ اسے دنیا کے سب سے بڑے انسائکلوپیڈیا کے اندر شامل کریں۔ لیکن پچھلے کئی سالوں سے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آسمان کی تعریف اپڈیٹ نہیں ہوئی۔ وہاں پچھلی 3 صدیوں سے آسمان کی صرف ایک ہی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ اوپر کی طرف دیکھنے پر نظر آنے والا وہ منظر کہ جسے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو، یعنی کہ گھر کی چھت کو ہٹا کر دیکھنے پر جو منظر نظر آئے بس وہی آسمان ہے۔ and that's it۔ سائنس کی زبان میں آسمان کی اس سے زیادہ کوئی تعریف ایگزسٹ نہیں کرتی۔ سائنس آسمان کو کوئی فزیکل چیز نہیں مانتی۔ سائنس کی زبان میں بات صرف اتنی سی ہے
کہ اگر آپ کے اندر ہوا میں اڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور آپ اوپر کی طرف اڑنا شروع کر دیں تو سب سے پہلے جو یہ نیلا سا آپ کو نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں بلکہ مختلف گیسز کا ایک مجموعہ ہے کہ جسے ایٹماسفیئر کہتے ہیں یعنی کہ فضا۔ اس سے اوپر اڑنے پر دھیرے دھیرے آپ فضا سے نکل کر خلا میں داخل ہو جائیں گے اور اس سے اوپر بس پھر صرف اور صرف خلا ہے۔ سائنس کے پاس آسمان کی صرف یہ تعریف ہے، لیکن اس کے برعکس اگر میں آپ کو قرآن و سنہ میں آسمان کی تعریف دکھاؤں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ سائنس کے بالکل الٹ باتیں سن رہے ہوں۔ مثلا الاعراف اور الحجر دو جگہ پر ہیں کہ آسمان میں دروازے ہیں، الحجر اور الفرقان کہ آسمان میں بروج بھی ہیں، المؤمنون آسمان ایک نہیں بلکہ 7 ہیں، الاحزاب کہ آسمان ایک زندہ اینٹی ہے، یہ شعور رکھتا ہے، یہ ہاں اور نہ بھی کہتا ہے، الزاریات آسمان میں راستے بھی موجود ہیں، النبا کہ ایک دن یہ آسمان کھلے گا اور اس کے دروازے نظر بھی آنے لگ جائیں گے، یہ شیک کرے گا، یہ اپنا کلر چینج کرے گا، اس کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ امیزنگ 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 انفارمیشن، امیزنگ ڈیٹیلز ملتی ہیں قرآن اور سنہ میں کہ آسمان کی خصوصیات، اس کی پراپرٹیز کیا کیا ہیں۔ ایک شخص نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آسمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رکی ہوئی ایک لہر ہے۔ What do you make of it؟ کیسی کیسی حیران کن باتیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگرچہ سائنس آسمان کے دروازوں اور راستوں کو سمجھنا شروع ہو گئی ہے لیکن سٹل سائنس ابھی ان راستوں کو ایک بار دیکھ لینے سے بھی دہائیوں پیچھے ہے، جبکہ قرآن پاک میں ایسٹرو فزکس کا علم کئی صدیاں ایڈوانسڈ ہے۔ اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو قرآن پاک کے ایڈوانسڈ نالج کے متعلق ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں۔ الدخان کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 29، کہ جہاں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اب اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نہ تو ان پر یعنی فرعونیوں پر، نہ تو ان پر آسمان روئے اور نہ ہی ان پر زمین روئی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملی۔ اس آیت سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ درجنوں مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھا ہوگا اور زیادہ تر لوگوں نے اس کا یہی مطلب لیا ہوگا کہ فرعون کے مرنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ کا دشمن تھا، مر گیا، دنیا چلتی رہی، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں آپ کو اس آیت میں چھپا ایک بہت ہی زبردست راز بتاؤں۔ آپ نے ہائیروگلفس کے متعلق سن رکھا ہے، یہ لکھائی کا ایک انداز ہے، ایک رائٹنگ سٹائل ہے، ایک سکرپٹ ہے، اور اس رائٹنگ سٹائل کے ساتھ صدیوں پہلے اینشنٹ ایجپشنز لکھا کرتے تھے اپنے اہراموں کے اندر، اپنے مقابر کے اندر۔ 3000 سال کے طویل عرصے تک کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہائیروگلفس کو پڑھنا کیسے ہے، اور ظاہر ہے کہ اہراموں کی دیواروں پر، مقبروں کی دیواروں پر عجیب سی لکھی ہے زبان کہ جب آج اس کے بولنے والا بھی کوئی نہیں بچا تو بھلا کسی کو کیسے پتا چل جاتا کہ اس زبان میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر 18ویں صدی میں ایک فرینچ مسافر کو مصر کی ریت میں دبا ایک قدیم کتبہ ملا، ایک پتھر ملا کہ جس پر اینشنٹ رومن زبان میں ایک ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا۔ اب رومن زبان کا تو سب کو پتہ ہے کہ اسے پڑھنا کیسے ہے، کیونکہ رومن بولنے والے لوگ تو آج بھی موجود ہیں، اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے نوٹس کیا کہ جو بات اوپر رومن زبان میں لکھی ہے وہی بات نیچے یونانی زبان میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ سمجھنا بھی آسان تھا کیونکہ یونانی زبان یعنی گریک لینگویج بولنے والے بھی آج موجود ہیں، لیکن زبردست بات یہ ہے کہ جو بات اوپر رومن اور یونانی زبان میں لکھی ہوئی تھی وہی بات ایگزیکٹلی وہی بات نیچے ہائیروگلفس کی صورت میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور یوں اس کتبے نے کہ جسے بعد میں روزیٹا سٹون کا نام دیا گیا، اس نے ایک پریمر، ایک ڈکشنری، ایک علمی خزانے کا کام کر دیا، اور صرف چند سالوں کے اندر اندر ریسرچرز کو یہ پتا چل گیا کہ ہائیروگلفس کی زبان کو ڈیسائفر کیسے کرنا ہے، اور تب
تب ایک مقبرے کی دیوار پر لکھے ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کرنے پر یہ عبارت سامنے آئی کہ جب ہمارا فرعون مرا تب زمین اور آسمان روئے، ستارے لرزے اور فرعون ایک خدا کے طور پر دوسری دنیا میں چلا گیا۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اہراموں پر لکھے ہائیروگلفس کو پڑھنا کیسے ہے، انہیں ڈیسائفر کیسے کرنا ہے، تب فرعون کی موت پر قرآن کہتا ہے کہ اس کی موت پر نہ تو زمین روئی اور نہ ہی آسمان روئے، اور خدا بننا تو دور کی بات، اسے دوسری مہلت تک نہیں ملی۔ امیزنگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کا دیا ہوا نالج اس وقت بھی ہمارے زمانے سے ایٹ لیسٹ 1700 سال زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن قرآن میں بتائی گئی سائنس روایتی سائنس سے صدیوں آگے کی باتیں کرتی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ٹریڈیشنل سائنس کی باتوں کے بجائے القرآن سے لیڈ لیں، وہ قرآن اور وہ سننا کہ جو آسمان کے دروازوں، آسمان کے راستوں اور آسمان میں موجود لہروں کی باتیں کرتے ہیں، چاہے ابھی تک ہم انہیں پہنچ کر دیکھ بھی نہیں پائے۔ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو آسمان میں موجود راستوں کا بتایا تھا۔ اگر آپ نے وہ قسط نہیں دیکھی تو پہلے اسے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ وہ قسط اس آج والی ویڈیو کا ایک پریکول تھی۔ آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی طرح سے صرف تبھی سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے۔ اوکے، آسمان کے راستوں کے متعلق الزاریات میں ایک آیت ہے کہ قسم ہے راستوں والے آسمان کی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ یہ حبک کیا ہوتا ہے؟ تقریباً تمام اردو تراجم میں اس کا ترجمہ راستے ہی کیا گیا ہے کہ قسم ہے راستوں یا راہوں والے آسمان کی، لیکن حبک is a bit more than that۔ حبک ایک سمپل راستے سے ہٹ کر ایک چیز کا نام ہے، یہ ایک نیٹ ورک کا نام ہوتا ہے، راستوں کے نیٹ ورک کا۔ دیکھیں، حبک کے عربی زبان میں 3 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب ریت کی سطح پر نظر آنے والی دھاریاں، دوسرا مطلب پانی کی سطح پر نظر آنے والی دھاریاں، اور تیسرا مطلب کسی موٹے کپڑے کی سطح پر نظر آنے والی دھاریاں۔ ایک طرح کا جالی دار سی شکل میں بننے والا پیٹرن، ایک نیٹ ورک، راستوں کا ایک ایسا نیٹ ورک کہ جو دور سے دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی دھاریوں کی شکل میں نظر آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے جب آپ سیٹلائٹ سے ہماری زمین کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑی بڑی سڑکیں اور شاہراہیں بھی چھوٹے چھوٹے راستوں کا ایک نیٹ ورک سا نظر آنے لگ جاتی ہیں، ایک طرح کا جال جیسا۔ اب اس اونچائی سے، اس دوری سے راستے اور سڑکیں انڈیویجولی نظر آنا ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک جالی دار اور دھاری دار سے نیٹ ورک کی شکل میں نظر آنے لگ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے پانی کی سطح پر رپلز یا ریت کی سطح پر دھاریاں یا کپڑے کی سطح پر جالیاں سی بنی نظر آتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے حبک، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں راستوں کا ایک جال ہے۔ اوکے، اب $1,000,000 کویسچن کہ یہ راستے کون سے ہیں، یہ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ اگر یہ راستے ہزاروں یا پھر لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو ان سے ہو کر پہنچنے والی دنیایں بھی ایٹ لیسٹ لاکھوں کی تعداد میں تو ضرور ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ وقت آنے پر میں آپ کو ان دنیاؤں کے متعلق بتاؤں گا بھی، لیکن فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ یہ راستے کون سے ہیں؟ اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے ہوائی، تمام ریاستوں سے ہٹ کر سمندر کے بالکل بیچوں بیچ، اس کی اپنی ایک زبان ہے، اس کا اپنا ہی ایک کلچر ہے، اور بائی دا ویز یہ ایک بہت ہی خوبصورت اسٹیٹ بھی ہے۔ ہوائی کی زبان کا ایک لفظ ہے لنیا کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے لامحدود آسمان، اور ایگزیکٹلی یہی نام دیا گیا تھا 2014 میں دریافت ہونے والی اس عظیم الشان دیوار کو، کہ جو بہت بہت غور سے دیکھنے کے بعد خلا میں دریافت ہوئی تھی۔ اور یہ دیوار اتنی بڑی ہے کہ ہماری دنیا بھی اس کے ایک چھوٹے سے کونے کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سامنے اس تصویر کو ایکسپلین کر دوں۔
اور جب ایک مرتبہ آپ کو یہ تصویر سمجھ آ گئی تو آپ نے یقیناً ششدر رہ جانا ہے۔ یہ ہماری دنیا ہے، چھوٹی سی پیاری سی نیلی سی دنیا، اور یہ ہمارا سورج ہے، چمکتا دمکتا روشن سورج۔ اور اس سورج کے گرد ہماری دنیا کی طرح کئی 7 سیارے 7 پلانٹس اور بھی گھوم رہے ہیں۔ Now I am sure کہ آپ کو ان کے نام بھی پتہ ہوں گے، مرکیوری، وینس، مارس، جوپٹر وغیرہ۔ اور سورج سمیت یہ تمام سیارے مل کر ہمارا ایک سولر سسٹم بناتے ہیں، ہمارا نظام شمسی۔ یہ ہمارے سورج کی فیملی ہے۔ لیکن اگر آپ اس فیملی کو چھوڑ کر یہاں سے باہر کی طرف نکلیں تو سولر سسٹم سے باہر نکل جانے پر سب سے پہلے آپ کو ایک بڑا سا بادل نظر آئے گا کہ جس نے پورے کے پورے سولر سسٹم کو ہی اپنے اندر محصور کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے۔ اسے اورٹ کلاؤڈ کہتے ہیں۔ یہاں سے بھی دور، بہت دور جانے پر آپ کو کائنات میں موجود دوسرے سورج بھی نظر آنے لگ جائیں گے کہ جنہیں اپنی زمین پر کھڑے ہو کر ہم ستارے کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ خلا میں جانے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ ستارے تو بذات خود بہت بڑے بڑے سورج ہیں، اور ان کے تو اپنے اپنے سولر سسٹمز بھی موجود ہیں۔ کسی کے گرد 2 دنیایں، کسی کے گرد 10 دنیایں، کسی کے گرد 50 دنیایں۔ کیا ان پر کوئی اور رہتا بھی ہے؟ آگے چل کر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن فی الوقت یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک بار پھر سے دور، بہت دور، اپنے گھر سے بہت دور جانے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام ستارے بذات خود بھی ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہیں کہ جسے کہکشاں کہتے ہیں۔ ہماری اپنی کہکشاں کا نام ملکی وے ہے، اور اس میں ہمارے سورج جیسے تقریباً 400 ارب سورج اور بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کے ہمارے سورج کی طرح دنیاؤں کے اپنے اپنے سسٹمز بھی ہیں، لیکن وہ نظر اس لیے نہیں آتے کیونکہ وہ اس قدر دور دور ہیں کہ ان کی روشنی بھی ہم تک پہنچتے پہنچتے بالکل مدھم سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفر کا آخری مقام ہے تو آپ غلط ہیں۔ ملکی وے تو صرف ایک شروعات ہے۔ ملکی وے بذات خود ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ جسے لوکل گروپ کہتے ہیں، اور لوکل گروپ میں ملکی وے جیسی بڑی چھوٹی کوئی 80 کہکشائیں موجود ہیں، 80 گیلیکسیز، جن کے اندر پھر اربوں سورج اور پھر ان اربوں سورجوں کی آگے اربوں دنیایں وغیرہ۔ لیکن لوکل گروپ بھی ہمارا آخری سٹاپ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بھی آگے اپنے سے بھی بڑے ایک اور نیٹ ورک کا حصہ ہے کہ جسے ورگو سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ کہکشاؤں کا ایک ایسا کلسٹر کہ جس میں ملکی وے جیسی چھوٹی بڑی تقریباً 2000 کہکشائیں موجود ہیں۔ امیزنگ۔ اس لیول پر آ کر اب میں مزید آپ کو ستاروں اور پھر ان کے گرد گھومتی دنیاؤں کی گنتی نہیں بتا سکتا، لیٹ الون ان پر رہنے والی مخلوقات کی تعداد کا۔ لیکن ورگو سپر کلسٹر بھی ہمارا آخری سٹاپ نہیں ہے۔ ورگو سپر کلسٹر جیسے اس کائنات میں تقریباً 1 کروڑ کلسٹرز اور بھی ہیں کہ جن میں ستاروں کی تعداد کیا ہے، جن میں دنیاؤں کی تعداد کیا ہے، nobody will ever know۔ یہ انسان کے علم سے بہت باہر کی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ 1 کروڑ سپر کلسٹر مل کر پھر ایک عظیم الشان لانیاکیا کلسٹر بناتے ہیں۔ لانیاکیا، لامحدود آسمان، اور اس اسکیل پر آ کر پھر لانیاکیا ایک نیٹ ورک کی صورت میں نظر آنے لگ جاتا ہے، ستاروں کے ایک نیٹ ورک کی صورت میں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح دور سے، جس طرح سیٹلائٹ سے دیکھنے پر آپ کو راستے ایک نیٹ ورک کی صورت میں نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے ہمارا پہلا جواب، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ اللہ اکبر۔ اس اسکیل پر پہنچ کر کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہماری دنیا کہاں ہے؟ دنیا کو تو چھوڑیں، ہماری کہکشائیں ڈھونڈ کر دکھا دیں، لوکل گروپ، ورگو سپر کلسٹر، کچھ بھی، اینی تھنگ، شو می اینی تھنگ کہ وہ کہاں ہے، نہیں دکھا سکتے۔ ہم لانیاکیا کلسٹر کے اس چھوٹے سے دور دراز کے معمولی سے حصے میں کہیں رہ رہے ہیں، اور اس عظیم الشان تخلیق کے متعلق ہمیں 2014 سے پہلے کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں، اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ اس کائنات میں لانیاکیا کلسٹرز جیسے اور کتنے کلسٹرز موجود ہیں،
وی کین نیور نو. یہ اسکیل، یہ درجات، یہ انسان کے علم سے بہت باہر کی چیزیں ہیں. ہم یہاں موجود ہیں، اس عظیم صحرا میں موجود ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے پر، اپنی ذات کو اس کائنات کا محور سمجھتے ہوئے. یہ ہو سکتی تھی پہلی ایکسپلینیشن والسماء ذات الحبک کی، قسم ہے راستوں والے آسمان کی. اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ان راستوں کی دوسری ایکسپلینیشن بھی سن لیں. پچھلے مہینے یعنی سپٹمبر میں ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا تھا. اس کے متعلق میں نے چھوٹی سی ایک پوسٹ لکھی بھی تھی، لیکن اس پوسٹ کے اندر کوئی بہت زیادہ انفارمیشن نہیں لکھی تھی. اس وقت آسٹریلیا میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، دی SKA پروجیکٹ، یعنی کہ دا اسکوائر کلومیٹر ایرے. اس وقت دنیا کے 16 امیر ترین ملک مل کر آسٹریلیا میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپس انسٹال کر رہے ہیں. لیکن اپنے انسٹال ہونے کے دوران ہی اس پروجیکٹ نے ایک بہت ہی زبردست ڈسکوری کر لی. 14 ستمبر 2024 کی رات کسی پہر ان ٹیلیسکوپس نے ایک انتہائی پاورفل سگنل کیچ کیا. یہ سگنل اس قدر پاورفل تھا کہ اس کی طاقت برابر تھی اس طاقت کے کہ جو 10,000 سورج مل کر پیدا کرتے ہیں. Let that sink in. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سگنل پورا 1 سیکنڈ بھی نہیں چلا تھا، کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ آخر اس سگنل میں بھیجا کیا گیا تھا. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ 3 یا 4 منٹ کی کسی نظم سے آپ کو صرف چند ملی سیکنڈز کے کچھ نوٹس سنائی دے جائیں تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ ورچولی نتھنگ. آپ اتنا بھی نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ نظم تھی کون سی، لیٹ الون کہ اس میں پیغام کیا دیا جا رہا تھا. بہرحال جب KSA کے سائنسدانوں نے اس ریڈیو سگنل کو مزید پروسیس کیا، اسے آڈیو سگنل میں کنورٹ کیا، تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کسی قسم کی سیٹی کی کوئی آواز ہے، کسی قسم کی میلوڈی. لیکن اصل شوکر یہ ہے کہ یہ سگنل دور، کہیں بہت دور، تقریباً 8 بلین لائٹ ایئرز دور سے آ رہا تھا. اب اس قدر پاورفل سگنل اور اس قدر دور کی کسی جگہ سے آنا، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سائنس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ٹیکنو سگنیچر. میں آپ کو بڑی آسان سی ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ فرض کریں اس وقت آپ کے سامنے اچانک آسمان سے ایک چھوٹا سا پرزہ آ کر گرے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل بھی پتہ نہ ہو کہ یہ پرزہ کس چیز کا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اس پرزے کو بنایا کس نے تھا. کیا یہ پرزہ کسی ڈرون کا ہے یا کسی ہوائی جہاز کا؟ کیا یہ پرزہ کسی راکٹ کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا تو نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس پرزے کے متعلق ورچولی آپ کو کچھ بھی پتہ نہ ہو، لیکن کم سے کم آپ اتنا ضرور پہچان لیں گے کہ یہ پرزہ، یہ کسی ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ پرزہ اپنے اندر ایک ٹیکنو سگنیچر رکھتا ہے. یہ ایک ثبوت ہے کہ اسے کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بنایا گیا تھا، اب چاہے وہ کوئی قدیم ٹیکنالوجی ہو یا جدید. اور یہ ریڈیو ویوز پر مشتمل سگنل بھی اپنے اندر کہیں نہ کہیں ایک ٹیکنو سگنیچر ضرور رکھتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس نے بھیجا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ ٹیکنالوجی کیا تھی کہ جس سے اس قدر طاقتور سگنل پیدا کیا جا سکتا ہے کہ جو 10,000 سورجوں کی طاقت رکھتا ہو یا جو 8 بلین لائٹ ایئرز کا فاصلہ طے کر لے. لیکن جنہوں نے بھی یہ سگنل بھیجا تھا وہ ہم سے شاید بہت پہلے یہاں سے جا چکے. جب تک ان کا یہ سگنل ہم تک پہنچا تب تک انہیں ختم ہوئے بھی شاید کروڑوں سال گزر چکے ہوں، اور آج ہمارے پاس ان کے ٹیکنو سگنیچر کے نام پر کچھ بھی نہیں سوائے چند ملی سیکنڈز تک چلنے والی ایک مدھم سی سیٹی کے. اور اسی قسم کی وہ ہزاروں دنیایں ہو سکتی ہیں کہ جن کو کنیکٹ کرنے والے راستوں سے یہ آسمان بھرا پڑا ہے. کون جانے کہ انہی راستوں کو ذوالقرنین نے بھی استعمال کیا ہو. ذوالقرنین یعنی کہ سورہ کہف والی وہ شخصیت کہ جنہوں نے 3 سفر کیے تھے، اور وہ تینوں سفر سچ کہوں تو آج تک ایک راز ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ہوئے کس جگہ تھے.
لیکن پچھلے 5-6 سال سے کئی انڈیپینڈنٹ ریسرچرز اب ان ٹاپکس پر بات کرنے لگے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے شاید ان راستوں کے استعمال کا طریقہ دے دیا تھا۔ ساحل الدین، ڈاکٹر عبدالسلام، کئی ریسرچرز ان راستوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں ذوالقرنین یوز کرتے تھے اور جنہیں قرآن کی زبان میں سبابہ کہتے ہیں۔ سبابہ کا ٹیکنیکل مطلب ہوتا ہے وہ رسی کہ جو اوپر کی طرف چڑھتی ہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی رسی ہو سکتی ہے کہ جو اوپر کی طرف چڑھتی ہے اور لوگوں کو نئی نئی جگہوں میں لے کر جاتی ہے، سوائے آسمان میں موجود اوپر چڑھنے والے اس ٹیوب جیسے ایک راستے کے۔ تبھی تو ذوالقرنین کبھی ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں گرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کا ایک بہت کلیئر میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان راستوں کے ذریعے کسی ایک ایسی دنیا میں پہنچے ہوں کہ جن کا سورج کسی بلیک ہول میں گر رہا تھا، واللہ عالم، اور پھر وہ کسی اور راستے پر چل دیے، اور جب وہ ایک نئی جگہ پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ جس جگہ وہ پہنچے ہیں وہاں کے لوگوں کی شکل کتوں جیسی ہے، ان کے دانت کتوں کی طرح نوکیلے ہیں، ان کی سکن ڈیپ ریڈ کلر کی ہے، وہ کسی قسم کے کینسر کا شکار ہیں، اور دن کے وقت وہ لوگ پانیوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور رات کے وقت وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ اور وہاں ذوالقرنین کیا دیکھتے ہیں کہ صحرا میں ایک سائٹ پر ہڈیوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے کہ جو چاند کی روشنی میں چمک رہا ہے، جس کے متعلق وہ لوگ ذوالقرنین کو بتاتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی یہاں کچھ لوگ آئے تھے کہ جو یہاں کے سورج کی گرمی کا شکار ہو گئے، کیونکہ الکہف میں آتا ہے کہ ان لوگوں اور ان کے سورج کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ جب میں نے ذوالقرنین سیریز ریلیز کی تھی تو اس میں ان سب باتوں کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ وہ سیریز آپ سب کو یاد ہوگی، اور آپ سبھی نے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا تھا کہ کون ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی ہڈیاں ریت میں پڑی تھیں، اور سچ کہوں تو شاید وہ ہم سے بہت پہلے کسی اور دنیا میں گزری ایک بہت ایڈوانسڈ قوم ہوگی کہ جو آسمان کے راستے استعمال کرنے سے واقف ہو گئی تھی، بالکل اس ریڈیو سگنل کے بھیجنے والوں کی طرح ایڈوانسڈ کہ جنہوں نے 10,000 سورجوں جتنی طاقت رکھنے والا ایک سگنل جنریٹ کیا تھا، اور پھر ہم تک وہ سگنل 8 بلین لائٹ ایئرز کے بعد پہنچا۔ کیا پتا جن لوگوں نے اسے جنریٹ کیا تھا وہ کب کے یہاں سے جا چکے ہوں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین نسب میں پیدا کیا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ پوری حدیث سنی ہے؟ میں آپ کو یہ پوری حدیث سناتا ہوں کیونکہ اٹس ورتھ لسننگ، اور یہ پوری حدیث المعجم الاوسط طبرانی میں بھی ہے، ابو نعیم سے دلائل النبوہ میں بھی ہے، اور امام بہقی کی کتاب شعب الایمان میں بھی ہے، کہ جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے صحن میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کفار کی باتوں سے کچھ افسردہ، کچھ ہرٹ ہوئے دکھائی دے رہے تھے، یہاں تک کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک طویل حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو تخلیق کیا تو ان میں سے سب سے بلند آسمان کو اپنے لیے چن لیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور دوسرے تمام آسمانوں میں اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اور ان چیزوں کو پیدا کیا کہ جن کو سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، ان مخلوقات میں سے جس کو اس نے چاہا قائم رکھا اور جس کو اس نے چاہا اسے ختم کر دیا۔ پھر 7 زمینیں پیدا کی تو ان میں بھی اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا اسے قائم رکھا اور جس کو چاہا اسے ختم کر دیا۔ پھر مخلوقات میں سے بنی آدم کو منتخب کیا، اور یہ بات تو سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ ہم نے تمام جہانوں میں سے آدم کو چن لیا، صرف اس جہاں میں سے نہیں بلکہ تمام جہانوں میں سے آدم کو چن لیا۔ پھر حدیث آگے بڑھتی ہے، اور یہاں سے پھر شاید آپ نے حدیث کا یہ حصہ سنا ہو کہ بنی آدم میں سے پھر عرب کو منتخب کیا، اور عرب میں سے پھر مضر کو منتخب کیا، اور مضر میں سے پھر قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے پھر بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے پھر
مجھے منتخب کیا اور اللہ نے مجھے بہترین نسب کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ پوری حدیث ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور غور کریں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بڑی انفارمیشنز دی ہیں کہ اللہ نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں کہ جن کا علم سوائے اس کے شاید کسی اور کو نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بھی پیدا کی ہیں کہ جن کے متعلق آج تک ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اس کی کئی مخلوقات ایسی بھی ہیں کہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے کب کی یہاں سے جا چکی۔ شاید وہ لوگ بھی انہی مخلوقات میں سے ایک تھے کہ جن کی ہڈیاں ذوالقرنین نے ریت کے اندر چمکتی پڑی دیکھی تھیں۔ اور پھر قرآن کی وہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے آدم کو چن لیا۔ کیا یہ ناممکن ہے کہ ان دوسرے جہانوں اور ان دنیاؤں تک آسمان کے یہ راستے لیڈ کرتے ہوں جنہیں استعمال کرنے کا علم ذوالقرنین کو دے دیا گیا، جنہیں وہ لوگ بھی استعمال کرنا جانتے تھے کہ جن کی ہڈیاں ریت میں پڑی چمک رہی تھیں؟ کیا پتا وہ کس دنیا کے مسافر تھے اور کس راستے سے وہاں پہنچے ہوں، جبکہ آگے موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اور کیا دوسری دنیاؤں میں موت ہونا آپ کے خیال میں بہت عجیب بات ہے؟ سورہ مریم کی 57 نمبر آیت کہ جہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس کی تفسیر میں ابن ابی حاتم جیسے ایک اتنے عظیم سکولر دیکھیے کہ وہ کیا لکھتے ہیں کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا کہ جو ان کے پاس صحیفے لے کر آیا کرتا تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں ملک الموت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس سے پوچھ لوں کہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، تاکہ پھر میں اپنے نیک کاموں کی خاطر مزید محنت کر سکوں۔ لہٰذا فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں بٹھایا اور آسمان کے راستوں سے اوپر کی طرف چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ چوتھے آسمان میں انہیں ملک الموت مل گئے، اور اس فرشتے نے ملک الموت کو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کے متعلق بتایا۔ تو آگے سے اس نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے، کیونکہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کرنی ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ وہ تو زمین میں ہے، تو ان کی روح کو چوتھے آسمان پر کیسے نکالوں گا۔ اور اس پورے واقعے کے بعد تب ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی، اور جب ان کے دوست فرشتے نے اپنے پروں کو اٹھا کر ان کے نیچے دیکھا تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ کسی اور عالم میں موت، کسی اور دنیا میں موت، کسی اور جہاں میں موت، یہ کوئی عجب بات نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ذوالقرنین نے وہاں جن لوگوں کی ہڈیاں دیکھی تھیں وہ بھی کسی راستے کے ذریعے وہاں پہنچے ہوں گے، راستوں کے ان نیٹ ورک کے ذریعے کہ جو لانیہ کیا کلسٹر کی اس ان امیجنیبل وسعتوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ ارب ہا ارب دنیایں، کھرب ہا کھرب مخلوقات کہ جن میں سے اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اسے رہنے دیا اور جسے چاہا اسے ختم کر دیا۔ کیا پتہ کون کون رہ چکا ہوگا اس لامحدود وسعت کے اندر، اور آج بھی کیا پتہ کون کون سٹل رہ رہا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ان تک پہنچنے کے راستوں کا کوئی نہ کوئی تعلق پانی کے ساتھ تو ضرور ہے، کیونکہ آپ کو پچھلی قسط کی وہ حدیث یاد ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم سے اوپر ایک محفوظ چھت ہے اور پھر اس کے اوپر ایک بند موج ہے، ایک بند لہر ہے۔ اور دوسری حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جو میں نے اسی قسط کے شروع میں سنائی تھی کہ آسمان کیا ہے؟ ایک رکی ہوئی لہر۔ اور اب باری ہے اس بند موج، اس رکی ہوئی لہر کو ڈسکس کرنے کی، لیکن وہ سب اب انشاءاللہ اگلی قسط میں، کیونکہ اب ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ مگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب ایک مرتبہ نیچے لکھا میرا سب سے پہلا ٹاپ کمنٹ، میرا پنڈ کمنٹ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔